ایک وفادار چرواہا کتا مکس مکس ایک وفادار چرواہا کتا تھا۔ ہر دن وہ پورے دل سے اپنی ڈیوٹی پر نکلتا جیسے یہ اس کی زندگی کا مشن ہو۔ اس کے جسم پر موٹا سا بھورا کوٹ تھا، قدرت کا بنایا ہوا لباس جو اسے دوسروں سے الگ دکھاتا۔ عنبر رنگ کی آنکھیں تیز اور بھروسہ مند تھیں، بالکل ویسی جیسی ایک محافظ کو ہونی چاہیے۔ یہی وجہ تھی کہ کسان بولا تھامسن اس پر بہت بھروسہ کرتا تھا۔ تھامسن ایک بیوہ تھا، اس کے چہرے پر نرمی بھری مسکراہٹ تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں زندگی کی تھکن بھی صاف نظر آتی تھی۔ وہ ہمیشہ پرانا سا ٹوپی نما ہیٹ، مٹیالے اوور آل اور مضبوط بوٹ پہنتا، جو لگتا جیسے اس کے جسم کا ہی حصہ ہوں۔ اس نے اپنی 50 بھیڑوں کی حفاظت مکس کے سپرد کی ہوئی تھی۔ اسے پورا یقین تھا کہ مکس ہی ان سب کی حفاظت کر سکتا ہے۔ ایک دن کی شام تھی جب ویلیو کریک کی سبز پہاڑیوں پر سائے لمبے ہونے لگے اور مکس اپنی جگہ پر چوکس کھڑا تھا۔ وہ کبھی ادھر جاتا کبھی ادھر تاکہ کوئی بھی بھیڑ پھٹک نہ جائے، لیکن اس کی نظریں ہمیشہ جنگل کے کنارے پر بھی رہتی تھیں جہاں سے خطرہ آ سکتا تھا۔ اور پھر خطرے کی پہلی آہٹ سنائی دی، ایک ہلکی سی غراہٹ جیسے جھاڑیوں کے پیچھے سے آئی ہو۔ مکس کے کان سیدھے کھڑے ہو گئے، اس کا جسم اکڑ گیا۔ ایک تنہا بھیڑیا نکل کر سامنے آیا، لمبا، چالاک اور خطرناک۔ اس کی نظریں قریبی چرنے والی معصوم بھیڑوں پر جمی ہوئی تھیں۔ مکس فوراً لپکا جیسے بجلی چمکی ہو، اس کی آواز میں گرج تھی۔ اس نے زور سے بھونکا جیسے سب کو خبردار کر رہا ہو۔ یہ آواز دور تک گئی اور کھیتوں میں کام کرتا ہوا تھامسن چونک کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے لاٹھی سنبھالی اور تیزی سے مکس کی طرف بڑھا۔ بھیڑیا مکس کی بہادری سے گھبرا گیا۔ مکس آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھا۔ اس کے رونگٹے کھڑے تھے لیکن قدم مضبوط۔ بھیڑی سمجھ گئیں کہ مکس کیا چاہتا ہے اور سب ایک ساتھ ہو کر دائرہ بنا کر کھڑی ہو گئیں، بالکل جیسے کسی نے انہیں ترتیب سے کھڑا کیا ہو۔ بھیڑیا مکس کی ہمت دیکھ کر پیچھے ہٹ گیا اور پھر تھامسن بھی پہنچ گیا۔ اس نے مکس کے سر پر ہاتھ رکھا اور نرم آواز میں کہا، شاباش میرے بچے۔ مکس کی دم ہلنے لگی جیسے کہہ رہا ہو، یہ تو میرا فرض تھا۔ اس دن جب سورج پہاڑیوں کے پیچھے غروب ہو رہا تھا اور آسمان نارنجی اور جامنی رنگوں سے بھر گیا تھا، مکس خاموشی سے گھاس پر لیٹا ہوا تھا، آنکھیں کھلی لیکن سکون میں۔ تھامسن نے اسے پیار سے تھپکی دی۔ دل سے شکر گزار تھا کہ اس کے پاس ایک سچا محافظ ہے۔ انسان، کتے اور بھیڑوں کا رشتہ شاید لفظوں میں بیان نہ ہو سکے، لیکن ان کے بیچ ایک خاموش سمجھ بوجھ اور اعتماد کا رشتہ ضرور تھا، اور یہی رشتہ اصل محبت اور قربانی کی پہچان ہوتا ہے۔